میں تیرا حسن اگر پھونک دوں دیواروں پر، سارا لاہور طلسمات میں ڈل جائے گا۔ لاہور میں جگہ جگہ کئی عمارتیں اپنی بہار دکھا رہی ہیں، تاہم جس قدر عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے کئی زیادہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے لاہور کو پاکستان کا ثقافتی مرکز کہا جاتا ہے۔ لاہور شہر کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم لاہور کے باغوں کے مدھم ہوتے ہوئے رنگوں میں چبرجی باغ کا رخ کرتے ہوئے آپ کو چبرجی گیٹ وے یہیں پہ دکھا رہے ہیں، جس کو چبرجی باغ بھی کہا جاتا ہے اور چبرجی گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ چبرجی باغ اپنے لاہور کی آلودگی میں مدھم کرتے ہوئے رنگوں میں آج آلودگی سے لپٹا ہوا ہے۔ پتوں پہ بہت سی گرد ہے۔ ہم اس گرد کو اتارنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کیوں نہ تازہ تازہ اور فریش موسمی کا جوس پئیں، تو ہم نے ان صاحب سے رابطہ کیا اور ہم نے تازہ اور ہری موسمیوں کا تازہ پہلے جوس پیا، اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم چبرجی کی آپ کو تاریخ بتائیں اور چبرجی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ جب ہم چبرجی پہنچے تو ہمارا استقبال ان کالی سلاخوں نے کیا۔ معلوم پڑا، کافی آوازیں دینے سے ہمیں معلوم پڑا کہ یہاں پہ کوئی چوکی دار آج موجود نہیں ہے، اور دروازے پہ اپنی سوچ سے بڑا تالا دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، لیکن اسی جگہ پہ یوٹیوبرز کبھی بھی کسی تاریخی ورثے کی ویڈیو بنانے جائیں تو ان کو سب سے مین ٹاسک جو ملتا ہے، یا ویڈیو بنانا الاؤ نہیں، یا وہاں پہ بڑے تالے لگے ہوئے ہیں۔ میرے حکومت پاکستان سے، آرکیالوجسٹ والے ڈپارٹمنٹ سے اور ورلڈ سٹی آف اتھارٹی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم یہ ویڈیوز بنا سکیں۔ یہ خوبصورت آپ کو جو گیٹ وے نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر فریسکو پینٹنگ اور ساتھ میں میٹرو اور ٹرین کا خوبصورت جو منظر نظر آ رہا ہے، اس کو لاہور کا چبرجی باغ کہا جاتا ہے۔ چبرجی باغ جو کہ بہت دیر پہلے بہت بڑا باغ تھا، اور آج یہ بہت چھوٹا سا باغ ہے۔ شہر کے بالکل سنگم میں ملتان روڈ پہ واقع یہ خوبصورتی کے بہت بڑے گل بکھیرتے ہوئے چبرجی موجود ہے۔ چبرجی کو چبرجی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے 4 مینار ہیں۔ مطلب چبرجی کو چبرجی اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے 4 مینار ہیں، مطلب 4 برجی، مطلب برج مطلب مینار، اس کو چبرجی اس لیے کہا جاتا ہے۔ چبرجی کو 1646 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زیب النساء کے باغ کا، بہت بڑے باغ کا ایک گیٹ وے تھا، جو کہ اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اپنے فن کاراگری کا منہ بولتا ہوا ثبوت تھا، اور اس کے اوپر جو فریسکو پینٹنگ تھا اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ مینار اس خوبصورتی کی علامت تھے جو مغل بادشاہ اپنے برصغیر میں موتی پرو کے گئے، اور آج یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا باغ موجود ہے، اور اس کے اوپر سے جو میٹرو اور ٹرین کی خوبصورتی ہے وہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ہم نے بھی رخ کیا تھا چبرجی لاہور کا، اور ہم اس کو اندر سے ایکسپلور نہیں کر پائے، لیکن ہم اس کو باہر سے، روڈ سے اس کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا وہ ماہر کاریگر تھے جنہوں نے اس خوبصورت چبرجی کو تعمیر کروایا اور آج یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ چبرجی نے بھی بہت سے ظلم سہے، بہت سی کہانیاں دیکھی، بہت سے واقعات دیکھے، بہت سے ظلم و ستم دیکھے،
سب سے بڑا ظلم و ستم کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر دریائے راوی نے اپنا بڑا ظلم و ستم کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بروقت اس وقت جو حکومتیں تھیں، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے اس کو پراپر طریقے سے ریپیئر نہ کیا، تو اس کی پانی لگنے سے اس کے مینار اور زلزلوں سے اس کے مینار گر گئے، تو آج یہاں پہ دوبارہ اس کو ریسٹور کیا گیا ہے، اور چبرجی کے ارد گرد یہ ڈول ماسٹر اپنی روزی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے روز یہاں پہ ایک صاحب ڈول بجا رہے ہیں اور مزے مزے سے ڈانس بھی کر رہے ہیں، اور ان صاحب نے بھی ڈول سنا کے ہمیں بڑا خوش کیا، اور ہم بہت ان کو دیکھ کے، ان کی ڈول کی آواز کو سن کے، پھر ہم ان جنگلوں سے باہر اس خوبصورت نگینے کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر کو چلیں، تو میں چبرجی لاہور کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا